السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں ایک کے بعد ایک بلنڈرز کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک 26ویں آئینی ترمیم کا کالا قانون پاس کیا گیا۔ اب آج پارلیمان سے جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے وہ حکومت کا 26ویں آئینی ترمیم سے بھی بڑا سرپرائز ہے، کیونکہ ایک جانب تو سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس یا آفریدی کے لیے حکومت دو سرپرائزز آج اپنے پاس پلان کر کے رکھے ہوئے ہے، تو وہیں دوسری جانب سروسز چیفز کی مدت ملازمت کے حوالے سے بہت بڑا قدم اٹھنے جا رہا ہے۔ اور اس قانون سازی کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی مدت ملازمت کب تک ایکسٹینڈ ہوگی اور وہ کب تک آرمی چیف رہیں گے، اس حوالے سے بھی میں ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ایک قانون سازی خاص طور پر عمران خان کے حوالے سے ہونے جا رہی ہے، عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنے کے حوالے سے۔ یہ چار بڑے سرپرائزز ہیں اور یہ چار اہم معاملات ہیں جن پر قانون سازی ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات انتہائی تشویشناک بھی ہیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کا مزاحمتی اجلاس بھی جاری ہے اور پی ٹی آئی کی اس پر کیا پالیسی ہوگی، وہ اس کی مزاحمت کرتے ہیں۔ اس سب کے اندر بہت کچھ واضح ہو جائے گا، کیونکہ یاد رکھیے گا اس سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، عمران خان نے انہیں ایکسٹینشن دی، معاملہ عدالت میں گیا، پارلیمان میں آیا، اور اسی پارلیمان میں ساری سیاسی جماعتوں نے اپنے اختلافات بھلا کے ایک مدعے پر کنسنسس کیا، اور وہ مدعا تھا کہ آرمی چیف کی ری اپوائنٹمنٹ ہو سکے۔ اب آرمی چیف کی ری اپوائنٹمنٹ کیا تھا؟ وہ ایکسٹینشن نہیں تھی، وہ بیسیکلی ری اپوائنٹمنٹ تھی، یعنی ایک آرمی چیف آیا، وہ 3 سال کے لیے آیا، اچھا 3 سال کے بعد اسے بطور آرمی چیف ری اپوائنٹ یعنی دوبارہ اس کی تعیناتی مزید 3 سال کے لیے کی جا سکتی ہے۔ یہ اس وقت تک کا قانون ہے جو عمران خان کے دور میں تمام تر سیاسی جماعتوں کے کنسنسس سے پاس ہوا۔ لیکن اب اس میں جو تبدیلی ہے وہ بہت مختلف انداز میں سامنے آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت شہباز شریف پارلیمان ہاؤس میں موجود ہیں، اور جو ہمارے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے، اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو شہباز شریف نے اعتماد میں لیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ ہم آج کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سب کے اندر آرمی چیف کی مدت ملازمت بڑھانے، ایکسٹینڈ کرنے، یعنی کہ تمام سروسز چیف، جس میں آپ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی آتے ہیں، جس میں آپ کے آرمی چیف، ایئر چیف، نیوی چیف، یہ 4 مختلف سروسز چیفز ہیں، ان سب کی مدت ملازمت اس سے امپیکٹ ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کو 2 سرپرائزز اس وقت حکومت دینے جا رہی ہے۔ ایک سرپرائز عمران خان کے حوالے سے ہے، یعنی ٹوٹل 4 سرپرائز ہیں۔ اب عمران خان کے حوالے سے کون سی قانون سازی ہے؟ ناظرین کرام، انسداد دہشت گردی 197 یعنی 1997 کا جو قانون ہے اس میں ترمیم، اور یہ ترمیم پکی ترمیم نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترمیم جب پاس ہوگی تو یہ 2 سال تک نافذ العمل رہے گی، یعنی اگلے 2 سال کے دورانیے میں اس نئی ترمیم کے اندر جو ہم قانون سازی کرنے جا رہے ہیں اسے ہم اپلائی کر سکیں گے، اس کا استعمال کر سکیں گے۔ اب وہ کیا ہے یہ چیز آپ سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ پہلے بندہ جس پر انسداد دہشت گردی کا ایکٹ لگتا تھا 3 مہینے تک آپ اسے اندر رکھ سکتے تھے، اب اسے 6 مہینے تک اندر رکھ سکیں گے۔ اس سے پہلے نیب ترامیم کا صدارتی آرڈیننس قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے جاری کیا، اس میں نیب کا ریمانڈ 14 دن سے 40 دن کیا گیا۔ وہ 40 دن کا ریمانڈ صرف اور صرف ایک بندے پر اپلائی کیا گیا، یعنی عمران خان، اور ایک خاتون پر اپلائی کیا گیا، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پر۔ یہ چیز آپ یاد رکھیے گا۔ اب ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹس ہیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں، تو وہیں دوسری جانب سپریم کورٹ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک چیز تو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی۔ اچھا، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جب بنائی گئی تو اس میں کہا گیا سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ جب قاضی صاحب کو جب تک یہ رول یا یہ قانون جو ہے وہ سوٹ کرتا تھا، پھر صدارتی آرڈیننس زرداری صاحب نے جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک سینئر موسٹ جج، ایک چیف جسٹس اور تیسرا جج چیف جسٹس کی مرضی کا ہوگا۔ قاضی صاحب نے ایک صدارتی آرڈیننس کی بنیاد پر جسٹس منیب اختر کو نکال کر جسٹس امین الدین کو ڈال دیا، جو کہ قاضی صاحب کی آئیڈیالوجی کے ساتھ اتفاق رکھتے تھے، بہت اتفاق رکھتے تھے، بلکہ انہی کے ٹاؤٹ تھے، انہی کے بوٹ پالشیے تھے۔
اب اس میں کیا ہوا، یحییٰ آفریدی نے آتے ساتھ کہا کہ ٹھیک ہے، چیف جسٹس اور سینئر موسٹ جج ہے نا، تیسرا جج میری مرضی کا ہے، چیف جسٹس کی مرضی کا ہے، میں واپس جسٹس منیب اختر کو اس کمیٹی میں ڈالتا ہوں۔ اب یہاں پر حکومت کے حوالے سے پہلے ہمارے پاس یہ خبر آ رہی تھی کہ یہ پاسیبلٹی ہے کہ گورنمنٹ یہ قانون لے آئے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں 5 سینئر موسٹ جج ہوں گے، لیکن اب اس میں ایک اور تھیوری آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت یہ کہے گی کہ اس میں سینئر موسٹ جج، اس میں چیف جسٹس اور آئینی بینچ کا سربراہ شامل ہوں۔ اب اسے ایک اور چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اگر یہ ترمیم کر دیتے ہیں تو اس سے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کل ہونے جا رہا ہے جس میں گورنمنٹ کے نمبرز بہتر ہیں، اس میں آئینی بینچ کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کو دیے جانے کی طرف بھی یہ ایک بہت کلیئر کٹ اشارہ ہے۔ اچھا، ایک سرپرائز تو یہ ہے، اور دوسرا سرپرائز سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے کیا ہے؟ اس وقت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد ہے 17۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 34 کرنے کا ارادہ ہے، باشمول چیف جسٹس یہ تعداد ہوگی، یعنی چیف جسٹس کے علاوہ ججز کی تعداد 33 اور اوور آل سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 34 انکلوڈنگ دا چیف جسٹس، یعنی 17 نئے ججز بھی کون سی کمیٹی لگائے گی؟ جس کمیٹی میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت کو اکثریت حاصل ہے۔ اب یہ نقطہ، یہ پوائنٹ آپ سمجھ لیں کہ اس سے پورے کا پورا منظر نامہ بدل جائے گا، اور کل کو اگر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھتا ہے کسی ایشو پر تو اس میں کیا ہوگا، یہ چیز آپ کے سامنے ہے۔ دس از اے ویری کلیئر کٹ میسج اینڈ اے سرپرائز ٹو یحییٰ آفریدی، جنہوں نے آتے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ وہ میرٹ کے مطابق چلیں گے، آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ بننے سے جسٹس یحییٰ آفریدی نے انکار کیا تھا۔ اب ایک طرف یہ سب ہو رہا ہے، اب جو چوتھی چیز ہے، ایک تو سپریم کورٹ کے حوالے سے، ایک عمران خان کے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے حوالے سے، اب آ جاتے ہیں سروسز چیفز کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں جنرل باجوہ کے دور میں نے آپ کو بتایا کہ ری اپوائنٹمنٹ کا قانون آیا کہ کسی بھی سروس چیف کو، جو جوائنٹ چیف ہے، ایئر چیف ہے، نیوی چیف ہے، اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف ہے، وہ اس میں 3 سال کے لیے ری اپوائنٹ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں وہ تو ایکسٹینشن میں آ جاتا ہے، یعنی کریں گے یا نہیں کریں گے، دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ تو اختیار میں آ گیا، وہ سبجیکٹ ٹو اپروول تھا۔ لیکن اب جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا ہے، اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم سروسز چیفز کی مدت ملازمت، جو کہ آلریڈی 3 سال ہے، اس مدت ملازمت کو ہم 5 سال تک لے جانے والے ہیں، اور سارے سروسز چیفز کی مدت ملازمت جو کہ آلریڈی سرو کر رہے ہیں پاکستان کو، وہ 3 سے 5 سال پہ چلی جائے گی۔ یہ اس وقت شہباز حکومت نے پرپوز کیا ہے، اور یہ جو 5 سال کی مدت ملازمت والا معاملہ، آبویسلی اس سے جتنے ہمارے سروسز چیفز ہیں ان کی جو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے، جس ڈیٹ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، وہ ڈیٹ 2 سال آگے چلی جائے گی۔ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں جوائنٹ چیف کی اور آرمی چیف کی، تو وہ نومبر 2025 میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، جو ان کے ابھی تک کے قانون کے مطابق ہے، لیکن جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس کے بعد 2 سال مزید انہیں مل جائیں گے، کیونکہ 3 سال کی ٹرم آلریڈی ہے، تو 2 سال کی مزید ٹرم ہو جائے گی، اور وہ معاملہ جائے گا نومبر 2027 کے تک۔ اس کے بعد جو نئے چیف نومبر 2027 میں اگر آتے ہیں تو وہ چیف پھر آگے مزید 5 سال کے لیے ہوں گے۔ اب اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے کہ نومبر 2027 تک اگر 5 سال کی ٹرم ہے تو اس کے بعد کیا 5 سال کے لیے مزید ری اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، جو کہ آلریڈی ایک قانون کنسنسس سے پاس ہو چکا ہے، جس میں یہ تھا کہ اگر کوئی چیف ری اپوائنٹ ہوتے تھے یا ایکسٹینشن ہوتی تھی، جیسے جنرل باجوہ ہیں، تو انہوں نے 6 ایئرز کا اپنا ٹینیور گزارا، لیکن اب اگر کوئی چیف جو ہے، ایک تو ہر چیف کا ٹینیور 5 ایئرز ہوگا، لیکن اب اگر کوئی سروس چیف یا کوئی بھی پرائم منسٹر ضروری سمجھتے ہوئے انہیں ایکسٹینشن دیتا ہے، تو وہ سروس چیف پھر ان کی ٹوٹل ٹینیور جو ہے وہ 10 سال کا ہو جائے گا۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، ری اپوائنٹمنٹ والا جو قانون ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے گا، اور اس میں ٹرمز نہیں لکھی ہوئی، اس میں ری اپوائنٹمنٹ لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے، اب اس کے اوپر پی ٹی آئی کا ایک ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے، اور گورنمنٹ آبویسلی ان کے نمبرز پورے ہیں، میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ بندے پہنچا دیے گئے ہیں، مزید پہنچائے جا رہے ہیں، بندوں کو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا ملک سے باہر کسی نے نہیں جانا، اسلام آباد سے باہر کسی نے جانا، سب نے ادھر رہنا ہے۔ یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے، آبویسلی پی ٹی آئی اس پر کیا موقف رکھتی ہے یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا،
ہماری نظر اس چیز پر ہوگی کیونکہ اس سے چیزیں سمجھ آئیں گی کہ پی ٹی آئی اور مقتدرہ کے درمیان کس طرح کے اس وقت معاملات چل رہے ہیں. تو یہ چیز بھی ہمیں سمجھنی ہوگی, یہ چیز بھی ہمیں انالائز کرنی ہوگی کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اس وقت پی ٹی آئی کا ایک اجلاس جاری ہے, لیکن اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑی چیز ایون سپریم کورٹ والے معاملے سے بھی بڑی چیز سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع ہے. اس سے پہلے ری اپوائنٹمنٹ موجود ہے, یعنی 3 سال کے لیے ایک چیف آیا, وہ 3 سال کے لیے مرضی ہو تو ری اپوائنٹمنٹ ہو گیا, لیکن اب یہ آ گیا ہے کہ 3 کی بجائے 5 سال کی ٹرم. 5 سال تو وہ پورے کریں گے, اس سے پہلے وہ ریٹائر نہیں ہوں گے, لیکن 5 سال کے بعد ری اپوائنٹمنٹ بھی آبویسلی ان کی ہو سکے گی. تو اس طرح تو 10 ایئرز پہ بات چلی جائے گی. تو یہ بھی اپوائنٹمنٹ اگنور نہیں کیا جا سکتا, یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے. بہرحال بڑی عجیب صورتحال ہے, تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید سامنے کیا آتا ہے. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.